جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ کل کا بہت بڑا سانحہ تھا جس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ آج بھی پورا میڈیا اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سول گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کافی طرف بیان بھی اور کافی ساری میٹنگز بھی اس حوالے سے لے کر کی جا رہی ہیں، کیونکہ کل جو بریفنگ دی تھی میڈیا بریفنگ ISPR کی جانب سے، آپ سب نے سنی ہوگی، اس میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے کئی ثبوت ملے ہیں اس حملے میں جس سے کلیئرلی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ حملہ کہاں سے کرایا گیا، کس طرح کرایا گیا اور اس کے پیچھے کون کون لوگ انوالو تھے۔ اور آج شام میں جو آرمی چیف نے فون کیا افغانستان کی مین قیادت کو، افغانستان کے صدر اشرف غنی کو، چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو، اور ساتھ میں امریکی کمانڈر سے بات کی اور مطالبہ کیا کہ تعاون کیا جائے کل کے حملے سے ریلیٹڈ جو ثبوت پاکستان کو ملے ہیں، اور ٹیلی فون کالز کی بات کی جا رہی تھی، ٹیلی فون کالز ٹریس ہوئی ہیں، اور آیا وہ تعاون کیا ہوگا، کیونکہ اس کے پس پردہ ہندوستان کی انوالومنٹ اور ہندوستان کی ایجنسی را کی دی جانے والی ٹریننگ جو کہ افغانستان کے مختلف حصوں میں دی جا رہی ہے، اس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس ہیں۔ گو آرمی چیف کا اشارہ یا کل دی جانے والی بریفنگ میں کہیں پس پردہ یہ اشارہ بھی دیا جا رہا تھا کہ شاید افغانستان کے ذریعے جو ہندوستان انوالومنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، کیا اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ تو اس خطے کے امن کے لیے ڈیفینیٹلی افغانستان، ہندوستان اور پاکستان تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ لیکن کیوں نیشنل ایکشن پلان کو 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپریشنز ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہیڈ لائنز بنائی جاتی ہے کہ فلاں ایریا میں آپریشن کرتے ہوئے فضائیہ نے آپریشن کیا، ملٹری نے آپریشن کیا اور اتنے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ تو 1 سال میں جو دہشت گردوں کا فگر بتایا جاتا ہے جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو وہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، نئے دہشت گرد کہاں سے آئے، یا یہ کون سے دہشت گرد ہیں جو آپریشن کے بعد بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں، کیونکہ آج 21واں دن ہے 2016 کا اور لگ بھگ 4 سے زائد بڑے حملے ہو چکے ہیں، جس میں موسٹلی 63 لوگ شہید ہو چکے ہیں اس جنوری میں 2016 کے سال میں۔ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیوں، کہاں کوتاہی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں ہم اپنی پالیسی میں پیچھے رہ گئے۔ اور اس دفعہ فورن پالیسی کو لے کے افغانستان اور ہندوستان کے حوالے سے بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں میں ہیں، ان کا جواب ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا جائے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے انجینئر افتخار چودھری صاحب۔ انجینئر صاحب خوش آمدید سر۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر نیشنل اسمبلی میاں عبد المنان صاحب۔ منان صاحب خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے مذہبی سکالر اور مجلس وحدت المسلمین سے علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب خوش آمدید۔ علامہ صاحب، پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور ہم ہمیشہ، کیونکہ جتنے بھی دہشت گرد اللہ کے فضل سے پکڑے جاتے ہیں، ہماری کوششوں سے پکڑے جاتے ہیں، وہ سب مسلمان ہوتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان میں شہید ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، جتنے سہولت کار پکڑے جاتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو بات آ جاتی ہے کہ اس کو بھی ہم فرقہ پرستی کا رنگ دے دیتے ہیں کہ ان کے فرقے نے ان سے کہا تھا کہ سورہ انفال میں فلاں آیت کے تحت لکھا تھا کہ گھوڑے تیار رکھنا اور دشمنوں پہ حملہ کرنا، دشمنوں کا تعین کرنا۔ تو کیوں، کس طرح ہم یا صرف ہم اس مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، یا مذہب کے علاوہ بھی دیگر عناصر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، لیکن جواب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نہیں سر، آپ کو ہم ٹائم دیں گے۔ دیکھیے ہمیشہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ریاستیں اور ریاست کو چلانے والے ادارے وہ رستے اور وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں جن کے ذریعے سے ان کے مفادات کو تو تحفظ حاصل ہو، لیکن الزام ان پر نہ آئے، کسی اور پر آئے۔ اسلام کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ شدت پسند ترین مذہبی جماعتوں کے سربراہ بھی شدت پسندی کو پسند کرنے کا کوئی اندیا دیتے ہوں اور کہتے ہیں وہ فخر سے کہ ہم شدت پسندی کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے تناظروں میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں گزشتہ 35 سالوں کے اندر لشکر بنائے گئے تو یہ مذہبی جماعتوں نے نہیں بنائے، ریاست نے بنائے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ اگر پاکستان کے اندر جہادی قوتوں کو تقویت دی گئی، لیکن علامہ صاحب یہاں میں تصحیح کر دوں، ان لشکروں کے ساتھ ہمارے مطلب وہ لوگ بھی تھے، سول گورنمنٹ کہہ لیں یا اس کو اسٹیبلشمنٹ کا رنگ کہہ دیں۔ آنا چاہ رہا ہوں، میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر سکوں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر لشکر بنے مذہبی جماعتوں نے نہیں بنائے، مذاہب نے نہیں بنائے۔ پاکستان کے اندر شدت پسندی ابھری، اس شدت پسندی کو مذہبی جماعتوں نے نہیں بنایا۔ پاکستان میں لسانیت کے نام سے گروہ پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے علاقوں پر قبضہ جمایا گیا، وہ مذہبی یا لسانی عوام نے نہیں بنائے، بلکہ ان سب کے پیچھے حکومتی اور ریاستی طاقتیں تھیں۔
اگر آپ خود طالبان کی تشکیل کو دیکھیں، اب تو کم از کم ہر شخص بالکل واضح طور پر اور کلیئر طور پر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ طالبان کو بنانے والی ہماری پاکستان کی سول گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی کے بعد پھر جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستیں، حکومتیں اور حکمران اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں، کبھی قومیت اور لسانیت کو استعمال کرتے ہیں، اور جب الزام آتا ہے تو کہتے ہیں یہ مذہب والے لڑ رہے ہیں، یہ لسانی اس میں گروہ لڑ پیپلز رہے ہیں۔ پارٹی کا نام آپ نے لیا، کیوں صرف پیپلز پارٹی انوالو تھی یا اس سے پہلے کوئی حکومت تھی؟ نہیں، یہ ازر من الشمس ہے نا، طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ شدت پسندی کو ابھارنے میں ظاہر ہے خود ضیاء الحق جو ہے وہ تو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ رہا ہے، اور اس نے جو سسٹم آپ کو دیا وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کے نقصانات آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن میں طالبان کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے جنرل بابر کا کارنامہ تھا جس کو بعد میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا۔ آج بھی جتنے بھی شدت پسند گروہ ہیں، کیا ان گروہوں کی ریاستی سرپرستی اب بھی جاری نہیں ہے؟ جب جاری ہے تو پھر ہم کسی اور کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ ٹھیک ہے میاں صاحب، کل کا جو حملہ تھا بڑا افسوسناک حملہ تھا، اور اس پہ جو بعد میں ہماری انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں اور جو بعد میں بتایا گیا کہ افغانستان سے کالز آتی رہیں، ہم آپریشن کے بعد بھی ان فون نمبرز پر کالز آتی رہیں، تو افغانستان کو لے کے کیا حکومت کی پالیسی اب بدلے گی، یا ہماری فارن پالیسی کو اب دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنا ہوگا، یا صرف ایکشن پلان پر رہنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس دہشت گردی کا ایندھن نہیں بنایا گیا، اس دہشت گردی کو گھسیٹ کر ملک میں لایا گیا۔ اور میں اب 1 اکتوبر کو ایک انٹرنیشنل فورم ہے رشین پارلیمنٹ ڈوما کا، وہاں میں گیا، تو اس کے بعد ان کا جو چیئرمین ڈوما ہے سرجی نرشکن، اس نے تمام ڈیلیگیٹس کے ساتھ 15 منٹ علیحدہ علیحدہ بات کی، اور ہم کوئی 40 کے قریب ڈیلیگیٹس تھے مختلف ملکوں سے گئے۔ تو جب وہ ہمارے پاکستانی ڈیلیگیشن سے تھا تو ہمارے ایمبیسڈر بھی تھے وہاں، جنجوہ صاحب اور میں بھی تھا، اور ہمارے سیکرٹری اسمبلی تھے، تو اس نے کہا کہ یو ہیو رونڈ یور کنٹری بیکاز آف ہیلپنگ یو ایس بینگ اے یونیپولر پاور۔ اس میں سب مطلب آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کو تباہ کیا جب آپ نے امریکہ کو دنیا میں ایک واحد طاقت، جب رشیا برابر تھا تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، لیکن جب رشیا افغانستان میں آیا تو یک ہماری قوت ایمانی جاگ اٹھی، اور ہم نے کہا جی اس کو نکالو۔ جاگ اٹھی یا جگائی گئی؟ جاگ اٹھی نا جی، اور پھر کہا کہ اس کو نکالو، اور اس کو نکال کے کس کو لاؤ؟ امریکہ کو، یہودی کو لاؤ۔ میں ذرا کلیئر کر دوں کہ کمیونسٹ کو نکال کر یہودی کو لاؤ۔ بھئی اللہ کے بندو، ہمارے لیے ہیرا سنگھ اور فقیرہ سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ، ہمارے لیے تو دونوں برابر تھے۔ تم نے اپنی فوج کو ملوث کیا، تم نے یہاں ٹریننگ دی، تم نے اللہ کا دین قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھانے والوں کو یہ کہا کہ بچوں کو طالبان بنا دو، اور جب یہ گلے 6 لشکر بنا دیے، اور جب یہ سب کچھ آج ہمارے گلے پڑ گیا ہے تو ہم نے اس کی کیا قیمت دی؟ 120 ارب ڈالر، 50,000 بے گناہوں کا شہریوں کا نذرانہ، اپنے سپاہی سے لے کر جرنیل تک کی شہادت، اور اے پی ایس اور 4 سدہ کے یونیورسٹیوں کے اور اے پی ایس سکول کے معصوم بچوں کی شہادت، کیا لیا ہم نے بھائی؟ اور آج میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کا کوئی شہر، کوئی ادارہ تک کہے کہ سینہ ٹھوک کر کہ وہ محفوظ ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج چاہے آپ جنوبی پنجاب کو لے لیں، دیکھیں میں حکومتی پارٹی کا آدمی ہوں، 7,000 ریڈز کی ہمیں دی گئی لسٹ کہ جو جنوبی پنجاب میں ہوئے، اور فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا۔ اب پکڑ رہے ہیں جب یہ مرض کینسر کی طرح پھیل گیا ہے، جب طالبان سے آئی ایس آ گئی ہے، جب داعش بن گئی ہے۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں چوئی صاحب جو میاں صاحب نے باتیں کی، اور میں خواجہ آصف صاحب سے آپ کی بہت کم بنتی ہے، لیکن انہوں نے بہت سے 2 بیانات دیے کل کے بعد کہ ایک غلطی ہم نے 80 میں کی، ایک غلطی 9/11 کے بعد کی کہ ان کو گھر لے آئے۔ میاں صاحب نے بھی جو باتیں کی، ہو چکی ہم سے غلطیاں، تو
ایکشن پلان کے بعد ہماری پالیسی بدلنی چاہیے تھی، ایکچولی نہیں بدلی، کیا اب بدلے گی یا ابھی بھی اسی طرح چلے گی؟ ہم ان کو پاس رکھیں گے، کہیں کمپرومائز کریں گے، اس کے بعد وہی نتائج ہوں گے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بڑا حساس موضوع ہے. اس کے اوپر ماشاءاللہ آپ نے فقیہ پاکستان بھی بلائے اور میاں صاحب بھی بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں. میاں صاحب جب بات کرتے ہیں نا، سچی بات ہے، مجھے اگر یہ میں ان کو جانتا نہ ہوں نا، یہ مسلم لیگ نون سے ہیں، تو ان کے خیالات اگر میں صرف سنوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے انصاف. آپ ایسے ہر شخص کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیتے ہیں. نہیں، میں دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی. آپ ذرا ہٹ جائے نا نون سے، کاف سے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خواجہ آصف صاحب کو بھی تو کریڈٹ دیں نا، انہوں نے بھی نون لیگ سے ہٹ کے بات کی. پچھلے دنوں مجھے ایک پروگرام میں پوچھا جی کہ یہ سعودی عرب کی اور ایران کی صلح کرانے جو میاں نواز شریف صاحب نکلے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہتے جی آپ تحریک انصاف کے ہو کہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں؟ میں کہ بھئی میاں صاحب اگر اچھا کام کریں گے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا، جب ان کے کاموں سے اختلاف ہوگا تو ہم اختلاف بھی کریں گے. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں. ہمیں سچی بات ہے، ہمیشہ جب بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو بڑے بزدلوں کی طرح ڈرے سہمے ہوئے ہم الزامات لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھارتی وزیر دفاع کی طرح بات کیوں نہیں کرتے کھل کے کہ یار ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہمیں سینک لگا ہے اور ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کو بھی تکلیف دیں گے، ان کی بھی چیخیں نکلوائیں گے. آج تک کسی پارٹی کے سربراہ، کسی ذمہ دار نے یہ بات نہیں کی. یہ کوئی پیچھے ڈر ہے یا ہماری پالیسی؟ ڈر ہے جی، ڈر ہے، ڈرے ہوئے دبکے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں 9/11 کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم امریکہ کے سامنے لیٹ گئے تھے، اور اب کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ملسٹ کنٹری کے سامنے لیٹ گئے جو ہے ہی نہیں، جو لڑنا جانتا ہی نہیں، جو اس کی تاریخ ہی نہیں ہے. چانکیہ کی سیاست، جھوٹ، مکر اور فریب والا. لڑتے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے میں بات مکمل کر، ہمارے گھوڑوں کی سموں سے شرارے نکلتے ہیں. جہاد اس وقت ضروری ہے جب اسٹیٹ کہے، جب علماء، جب فقیہ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ اب ظلم آئے. میں کہتا ہوں بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کو کیوں نہیں سوچا گیا؟ کیوں اس کے بعد ہمارے اوپر 2 حملے ہوتے ہیں؟ ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان میں اشرف غنی صاحب، چلو یہ تو ایک کامن ایک میڈیاکر سے بندے ہیں، لیکن عبداللہ کی پیچھے ہسٹری آپ چلی جائیں گے، پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے جو انڈیا کے 39 کونسل خانے ہیں، کیا وہ خشک میوہ جات کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے؟ وہاں پہ وہ ٹیررزم کی انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور نزدیک ترین جو صوبہ ہمارا KPK میں آ کے پھٹتے ہیں. ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان پروفیسرز کو، ان لیکچررز کو جنہوں نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا، اور فوجیوں کی شہیدوں کو اور پولیس والوں کو جنہوں نے روکا، اور گاؤں والوں کو. علامہ صاحب میں چاہوں گا افغانستان کے حوالے سے جو چوہدری صاحب نے بات کی، افغانستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے مسلم ملک ہیں اور بہت کچھ ہم نے سہا، اتنے مہاجرین ہمارے پاس ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھل کر اب سامنے آ رہی ہیں. اس پہ حکومت کا بولڈ سٹیپ ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں اس پہ. دیکھیے بنیادی طور پر گزشتہ 35 سالوں میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد اس وقت جو ایک نارمل کیفیت نظر آتی ہے، یہ اس کو غنیمت سمجھیں. ورنہ نارمل تو نہیں ہے علامہ صاحب، دیکھیں نا ماضی کی نسبت دوسرا حملہ افغانستان سے ہو رہا ہے. نسبت میں کہہ رہا ہوں ماضی کی نسبت اس وقت تعلقات پھر بہت بہتر ہیں. جو کچھ ان 2 ملکوں میں ہو چکا ہے، وہاں پر طالبان، یہاں پر طالبان، وہاں پر دہشت گردی، یہاں پر دہشت گردی، وہاں پر انڈیا کا اثر و رسوخ اور یہاں پر اس کے اثرات، یہاں کے لوگ وہاں پر جو کام کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ یہاں پر جو کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جانی چاہیے تھی. لیکن آج جو صورتحال ہے وہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی اس طرح کا وہ ہوتا ہے تو یہ ملک اس ملک کو دھمکیاں نہیں دیتا، وہ ملک اس ملک کو دھمکیاں نہیں دیتا. ایک اچھی فضا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 2-3 چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. جب تک اچھی فضا کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ وہی بیان ہے کہ امن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہے ہیں، حملے ساتھ ساتھ چلی جا رہے ہیں. بہرحال جب اشرف غنی صاحب پاکستان آئے تو سیدھے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے چلے گئے، وزیر اعظم سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا سائن تھا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ بھئی مسئلہ. لیکن علامہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، ہائٹ آف ایشیا کانفرنس میں اشرف غنی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے 5 لاکھ یا 3 لاکھ، مجھے فگر یاد نہیں ہے، کہ وہ مہاجرین جو آپریشن سے وہاں چلے گئے وہ ہمارے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں. یہ اشرف غنی نے کہا. ہم 25 لاکھ کو پچھلے 35 سال سے لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کہا.
تو اس کا گڈ تعلقات تو نہیں کہہ سکتے نا سر؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت امن کے تناظر میں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں اس وقت طالبانائزیشن کا جو ایک سلسلہ چل نکلا تھا اس کے تناظر میں، کہ دونوں ملکوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ آپ کے ایم او یوز بھی سائن ہوئے کہ آپ نے ان کے معاملات میں اور انہوں نے آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. اس بات پر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ آپ وہاں پر موجود شدت پسندوں کی حمایت نہیں کریں گے، وہ آپ کے اندر موجود شدت پسندوں کی حمایت نہیں کریں گے، چونکہ بہرحال جس طرح سے آپ کا انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور اس میں جب آپ دو چکیوں کے درمیان ہوں گے تو پسیں گے. لہٰذا جیسے بھی انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر اتنے کونسلیٹس ہیں تو وہ ظاہر ہے چنے بیچنے کے لیے نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان کو افیکٹ کر رہے ہیں. آپ حکومت میں ہیں، میں چاہوں گا جو علامہ صاحب نے بات کی، چوہدری صاحب نے بات کی، اب ایک بڑی خوبصورت بات کر کے کہ ہم چکی میں پس جائیں گے. ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، جہاں انفلوئنس بڑھتی جا رہی ہے، جہاں کا پارلیمنٹ ہندوستان نے بنایا، جہاں 16 کونسلیٹ بن چکے، 16 بننے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی فارن پالیسی لگتا نہیں کہ ویک ہوتی جا رہی ہے؟ ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں لیکن یہ بڑے مدعا ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. نہیں دیکھیں، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 35 سال سے جو ہمارے تعلقات افغانستان میں چل رہے تھے، اور افغانستان جس حد تک میں سمجھتا ہوں ہم سے تنگ تھا کہ ادھر بھی طالبان ادھر بھی طالبان، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ، اور ان دونوں گروپوں کے آپس میں قریبی تعلقات. اب جو بات ہو رہی ہے وہ انٹر سٹیٹ ریلیشنز کی ہو رہی ہے. انٹر سٹیٹ ریلیشن میں کبھی بھی ہمسائے یہ تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے کہ ساتھ والے ملک سے دہشت گردی اور ہمیں نقصان پہنچائے، جیسے کہ اکثر انڈیا سے الزام. ہاں ایک بات میں آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں کہ جو مختلف ٹاک شو میں ہے. ایک ٹاک شو میں میں نے سنا کہ انڈین کونسلیٹ نے طالبان لیڈر کو 30 لاکھ روپیہ دیا، اور یہ جو لڑکے آئے ان کو پیسے دیے گئے، اور ان کی آخری کال جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی رات والی پریس کانفرنس کی، وہ بندہ مر گیا تھا دہشت گرد، اور کال چل رہی تھی، اور وہ کال پکڑی گئی اور پتہ چل گیا کہ کہاں سے ہو رہی ہے. تو ہم یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اصل دہشت گرد کے قریب کو پہنچ گئے ہیں. میں انجینئر صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کھرا آہستہ آہستہ ہندوستان میں ہی چلا جائے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے آپ کے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جو مسالک کے ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو بھائی مجھ پہ کون سا فتویٰ لگے گا؟ آپ دونوں مذہبی لوگ بیٹھے ہیں کہ میں 11ویں جماعت تک میں جب یوم عاشوراء ہوتا تھا تو ہم روح افزا کا شربت بناتے تھے، برف کا بلاک ٹرک میں رکھتے تھے، ہاتھ میں جگ پکڑتے تھے، 40-50 گلاس رکھتے تھے. کو مجھ پہ بھی لگاؤ یار. نہیں میں یہ تخم لنگر ڈال کے میں گزارا لگایا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. کیوں جی مجھ پہ لگتا ہے ہو گیا. میاں صاحب نے بڑی خوبصورت میں لائیو کہہ رہا ہوں، اور ایک پولیٹیکل آدمی ہوں. نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا، اس میں کہا کہ وہ سپیکر اتار دو، تو انہوں نے کہا سپیکر کی جگہ وہ زبان بند کرو. علامہ میاں صاحب نے بھی اسی فرقہ واریت کی طرف بات کر دی. تو کہیں ہماری پالیسیز میں لیک ہے، انٹرنل بھی اور فورن بھی، کہ ہم انٹرنلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو مطلب ساتھ لے کے چل سکیں. اچھا، میں میاں صاحب بڑے دیسی سے بندے ہیں، میں بھی بڑا دیسی آدمی، میرا بچپن گزرا والے میں گزرا. میں کہتا ہوں پاکستان کو انہوں نے رحیم پلوان سلطانی والے کا کھاڑا بنا لیا. اب جس کے معاملات لڑائی کسی کی اور کی ہوتی ہے، فقوں کی ہوتی ہے، لڑتے ہیں بارڈروں کے اوپر، آگے پاکستان میں کشتی کرنا شروع کرتے. پاکستانی اتنی غیرت مند قوم ہے، انہوں نے لڑانے کی بڑی کوشش کی، شیعہ اور سنی کے نام کے بے شمار فساد کرنے کی کوشش کی. خدا کی قسم کراچی میں ایک دفعہ اس طرح واقعہ ہوا اور مسجد میں اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ فلاں شیعہ مسجد میں یہ واقعہ ہو گیا اور شہید ہو گئے. لانے لگی ہوئی تھی، سنی کیا، شیعہ کیا، بریلوی کیا. یہ قوم جو ہے یہ قوم متحد ہے، یہ قوم میں انتشار نہیں ہے. لڑانے والے اس پاکستان کے مقدر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نگہبان ہے 27ویں شب کو یہ بننے والا ملک جو ہے یہ قائم رہے گا، دائم رہے گا اور خوبصورت رہے گا اور بڑا اچھا رہے گا. جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو میاں صاحب نے ایک بات کی، ایسے ہی
हालात हुआ करते थे 90s में और 80s में, और मैं शुरू हो गया। मैं कुछ किस तरह वापस लौटेंगे, किस तरह? देखिए मैं क्लियर कट करता हूँ, अगर आज दुश्मनी नहीं है, मैं अगर आज रामा साहब बैठे हो कितने प्यार से हमने उनको वेलकम किया, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। सर किस तरह हम वापस आ सकते हैं? हम तो उनकी मौजूदगी में बैठने को मैं तैयार नहीं। अगर आज रियासत एक दफा इरादा कर ले कि फिरकवारियत और दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करना, मेरी बात समझ रहे हैं? सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं रोकना, मैं कह रहा हूं सपोर्ट नहीं करना। बिल्कुल। चूंकि होता यह है कि रियासत के अंदर मौजूद मुख्तलिफ खानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दहशतगर्दी को, जो शिद्दत पसंदी को, फिरकवारियत को सपोर्ट करते हैं, और वो पॉलिटिकल भी हैं और वो हर तबके में, चूंकि उसी की वजह से उनकी दाल गलती है, उनकी सियासत चलती है, यही बनाते हैं लश्कर भी, जेश भी, फलां भी, अगर आज रियासत इरादा कर ले तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि कोई माई का लाल ना रबीउल अव्वल के जुलूसों में, ना आशूर के जुलूसों में, ना हिंदुओं के त्यौहार में, ना किसी और के त्यौहार में कोई मसला पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। अल्लामा साहब सिर्फ आखिरी बात, क्या मजहबी हम आहंगी जो मौजूदा दहशतगर्दी और टेररिस्ट अटैक होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोक सकती है? मजहबी हम आहंगी, यकीनी तौर पर मजहबी हम आहंगी इस वक्त भी है भाई। मुझे ताज्जुब होता है जब कहते हैं फिरकवारियत, आप गली कुचू में जाएं, आपकी किस गली में फिरके की बुनियाद पर लड़ाई है? आपके किस महल्ले में लड़ाई है? क्या आपके अपने खानदानों में इस वक्त भी, खुद पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, हत्ता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंददर आपस में शादियां नहीं है? बरेलवी, देवबंदी, अहमद, तशय्यो, अहले हदीस, एक ही खानदान के 4 भाई हैं, 4 मुख्तलिफ मसालिक में, मैं जानता हूं उन लोगों को। शायद इसी हमांगी का दुख है कि दहशतगर्द बाहर से भेजे जाते हैं, बाहर से ट्रेन होती है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि जो जितने मैक्सिमम दहशतगर्द पकड़े गए उनमें से अक्सर, बल्कि अगर मेरा जो अपना फिगर है कैलकुलेटेड, 99% वो लोग पाकिस्तानी होते हैं, जो सहूलतकार हैं वो भी पाकिस्तानी होते हैं। तो क्या वजह है कि ये हमला करने वाले और सहूलतकार पाकिस्तानी क्यों उन एजेंसीज के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं जो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क नहीं देखना चाहते? इसी पे सवाल पूछेंगे, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।